فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان جن ہو یا انس سب کو درود شریف کا حکم اس لیے فرمایا کہ اہل ایمان آپ پر درود شریف بھیجنے کے محتاج ہیں. وہ اس لیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو دعوت حق دی تو اس کا حق ادا کرنا ضروری تھا. اس کی ادائیگی درود شریف سے ہوئی. دوسرے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ اہل ایمان کے روحانی باپ ہیں، بلکہ آپ نے اہل ایمان کی بہترین تربیت فرمائی اور احسن طریق سے انہیں تبلیغ و ارشاد فرمایا، بلکہ بہت زیادہ شفقت و رحمت فرمائی. اس معنی پر ضروری ہوا کہ امت آپ پر درود شریف بھیجے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ شاگرد پر استاد کی تعریف واجب ہے، ایسے ہی بیٹے پر باپ کا شکر ضروری ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے میں اشارہ ہے کہ اہل ایمان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر کریں کہ انہیں افضل المرسل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا گیا اور ان کے طفیل انہیں افضل الامم کا خطاب نصیب ہوا. نیز درود شریف سے اہل ایمان کی حق شفاعت کی ادائیگی بھی ہوئی. اس لیے درود شریف گویا شفاعت کا ثمن ہے. اب دنیا میں ہبہ ثمن ادا کریں گے تو کل قیامت میں اس کا ثمر حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. درود پاک پڑھنے کے فضائل میں آتا ہے، درود شریف کی مقدار پر امتی کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعارف نصیب ہوتا ہے. بروز قیامت بکثرت درود شریف پڑھنے والے کی زبان سفید اور نہ پڑھنے والے کی سیاہ ہوگی، اور قیامت میں امت مصطفی کی یہی علامت ہوگی. درود پاک پڑھنے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے تو امت کو بھی مراتب نصیب ہوتے ہیں، اس لیے کہ تابع کے مراتب متبوع کے مراتب کے تابع ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالے معراجیہ میں لکھتے ہیں، ترجمہ: درود شریف پیش کر رہا ہوں، خدا کرے اس سے قربت نصیب ہو، اس لیے کہ آپ کے قرب سے جملہ جز و کل بن جاتے ہیں. درود شریف کی برکت سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت بڑھتی ہے، اور قاعدہ ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بعض علماء نے فرمایا صیغہ مضارع یصلون
دلالت کرتا ہے کہ ملائکہ کرام آپ پر بالدوام یعنی ہمیشہ درود شریف پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھنے والے کو ان سے مشابہت ہو جاتی ہے، اور قاعدہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ پھر ایسے شخص کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ اسے ملائکہ کرام کی طہارت و عصمت جو ملائکہ کی لازمہ صفت سے ہے حصہ وافر نصیب ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے بھی عالم روحانی سے آشنائی حاصل ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ درود شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو شامل فرمایا اور ملائکہ کو بھی، پھر اہل ایمان کو حکم فرمایا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی نظیر نہیں ملتی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے خود شمولیت کا حکم فرمایا ہو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ درود شریف ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہے اور اس کا ثواب گردن آزاد کرنے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ گردن آزاد کرنے سے جہنم سے آزادی اور بہشت میں داخلہ ملتا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے سلام کا مقابلہ 1000 نیکی بھی نہیں کر سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت واسطی نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہایت نیاز مندانہ طریقے سے پڑھا جائے، اور ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ دل میں کبھی تصور نہ لایا جائے کہ اس طرح سے میں اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کر رہا ہوں، بلکہ یوں تصور ہو کہ اس کے صدقے سے میں رحمت سے مالا مال ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا کہ میری قبر انور پر ایک ایسا فرشتہ مقرر ہوگا جو تمام مخلوق کی آواز سنے گا، جو امتی مجھ پر صلاۃ و سلام عرض کرے گا تو وہ کہے گا کہ آپ پر آپ کے فلاں بن فلاں نے درود شریف پڑھا اور اتنی مقدار میں، پھر اس بندے پر اللہ تبارک و تعالی ہر ایک درود کے بدلے میں 10 بار سلام بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر درود شریف پڑھو تو حسین و جمیل صورت میں پڑھو، اس لیے کہ تم میرے سامنے اپنے اسماء اور اپنے آباء کے اسماء اور قبائل اور اعمام کے اسماء کے ساتھ پیش کیے جاتے ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسین و جمیل کا معنی یہ ہے کہ حضور قلب و جمعیت خاطر کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے۔ ایک عورت نے اپنے لڑکے کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے، اس سے سخت غمگین ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ اس کے بیٹے کو نور و رحمت سے نوازا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ پوچھی تو بیٹے نے کہا کہ قبرستان سے کوئی شخص گزر رہا تھا جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخشا ہے، اس سے مجھے بھی حصہ ملا ہے، اس کی برکت سے یہی ہے جو تو نے دیکھ لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم کعبے کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ بجائے لبیک پڑھنے کے ہر قدم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا، تسبیح و تحلیل کو چھوڑ کر تم درود شریف پڑھتے ہو؟ تمہارے پاس اس کا کوئی شرعی ثبوت ہے؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت و عافیت بخشے، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے سفیان ثوری کہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر آپ مسافر نہ ہوتے اور مجھے یقین ہوتا کہ آپ میرا راز فاش نہیں کریں گے تو آپ کو یہ حال بتا دیتا۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ میں اور میرا والد حج کو آ رہے تھے،
راستے میں میرا والد سخت بیمار ہو گیا، حتیٰ کہ مر گیا، اور بدقسمتی سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آنکھیں نیل ہو گئیں اور پیٹ پھول گیا۔ اس پر میں خوب رویا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ افسوس کہ میرے والد کی موت سفر میں ہوئی، اور ایسی بری کہ جسے بتایا نہیں جا سکتا۔ میں اپنے والد کا چہرہ چادر سے ڈھانپ کر سو گیا۔ خواب میں دیکھا ایک حسین و جمیل شخص آیا ہے جس کی شکل و صورت کبھی نہ دیکھی تھی، اور نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس تھا، اور خوشبو سے معطر میرے والد کے قریب ہو کر ان کے چہرے سے کپڑا اتار کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو میرے والد کا چہرہ دور سے زیادہ سفید ہو گیا، اور ان کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ اس کے بعد وہ حسین و جمیل ہستی واپس جانے لگی۔ میں نے بڑھ کر عرض کی، آپ کو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو میرے والد کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اگرچہ تیرا والد بہت گناہگار تھا، لیکن مجھ پر درود شریف بکثرت پڑھتا تھا۔ جب اسے یہ مصیبت پہنچی تو اس نے مجھے پکارا، میں نے اس کی فریاد رسی کی ہے۔ جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے تو دار دنیا میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرے والد کا چہرہ سفید اور پیٹ صحیح و سالم تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی تو نے بڑی جلد بازی سے کام لیا ہے، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو اور مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر دعا مانگو۔ پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی اب دعا مانگ، قبول ہوگی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہم اہل سنت والجماعت نماز کے بعد جو ذکر و اذکار اور درود پاک پڑھتے ہیں یہ سنت ہے اور قبولیت دعا کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نازل ہوئی تو ہم حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ تو جانتے ہیں، لیکن فرمائیے کہ ہم آپ پر صلات کیسے عرض کریں۔ آپ نے فرمایا، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہی درود ابراہیمی ہے جسے نماز کی آخری تشہد یعنی التحیات کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پر اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا۔ اس سے وہ اشکال دور ہو گیا جو مشہور ہے کہ مشبہ بھی مشبہ سے اقوی ہوتا ہے یعنی قوی ہوتا ہے، اور یہاں پر مشبہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مشبہ ہیں، اس معنی پر کہ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اقوی ماننا پڑے گا، حالانکہ یہ حق مذہب کے خلاف ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام علی الاطلاق ہر پیغمبر سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ اس تشبیہات کی وجوہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم افضل و اکمل ہیں، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں خوب سے خوب محبت کے ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، فیضان درود و سلام، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ